حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کے دوران ہوئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی شہادت کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو، جب آپ کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا کہ یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ بھی آئے۔ اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا تھا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو کہنے لگا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب گزرے ہوئے تھے۔ اس خواب نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ کیسا خواب؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے کہا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے لیے ایک بات کرتے ہیں کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگوں کے جگر کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں، مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ میں اس تکلیف کے اندر مسکرایا کہ جس میں سب کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ حسین، یاد ہے نا، نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا، لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی
اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب یاد کیا گیا تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آیا۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال مال ہے۔ دیکھا، حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی، بڑا خوبصورت تھا، نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھ سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 صفر کو ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتیں ختم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو یہاں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں، تلوار سے جنازہ روک لیا، جنازے پر تیر چلانے شروع کر دیے، معاذ اللہ۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے اس نے، اور حضرت زینب نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ اللہ! لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا، حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو، تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔